میرے بھائیوں، اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ قارون کے خزانے بہت تھے، فرعون کی چودراہٹ بہت زیادہ تھی، لیکن دین اسلام جیسی نعمت اللہ رب العزت یہ نعمت اور یہ دولت جس کو دیتا ہے، جب اس کا دن ہوگا، جب اس کی منڈی لگے گی، جب اس کا ریٹ لگے گا اس اسلام کا، تو تب سب حیران اور پریشان ہوں گے۔ آج اسلام کی قدر نہیں، آج مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہتا، آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی توہین بھی کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر بھی غیر اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکاتا ہے، پورا دن پوری رات اللہ کی رحمتوں کا استعمال کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ایمان لانے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں مومن نہیں بنتا۔ مسجد میں مسلمان، باہر غیر اللہ کا پجاری، اللہ کی توحید کا کوئی لحاظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنے والا انسان نہ جانے کتنے ہی معاملات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود گستاخی کرتا ہے۔ اپنی من مرضی کا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، ہمیں تو بغیر محنت اور مشقتوں سے مل گیا۔ پوچھئے اس خباب سے جس کو سولی پہ لٹکایا ہوا، جسم کو کاٹا جا رہا ہے، زندہ خباب کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ایک بات اسلام کو چھوڑو اور اس بات کا اعلان کرو، کاش آج میری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو جس کو مکے کی سیدھی سادھی زمین نہیں، پتھریلی زمین پر پورا دن گھسیٹا جاتا، باری باری برکم وزن اس کے اوپر رکھا جاتا، ایک بات کہ جس اسلام کو مانا ہے اس اسلام کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ طائف کی وادیوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھنے والا پیغمبر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا، گھسیٹ کر چل رہا ہے، گرتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے ہیں، اوباش گنڈے پتھر مار کر بری حالت کی ہوئی، خون نکل رہا ہے۔ کیا جائیداد مانگنے گئے تھے؟ ظالموں نے اتنے پتھر مارے، پیارے پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، مجھے طائف والوں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں وہ چیز دینے آیا ہوں، اس کو مان لو، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کا بھی مالک بنا دے گا، عجم کا بھی مالک بنا دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کی فکر کرتے گزاری، پوری زندگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے لگ کر، ان کی پریشانیوں میں لگ کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے۔ اور یہی امت تھی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے، ان کے استہزاء سے، ان کے مذاق سے، قرآن کو نہ ماننے سے، حدیث کو نہ ماننے سے، صحابہ کو گالم گلوچ کرنے سے، صحابہ کو تانے دینے سے، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تیرا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، تجھے جو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں ہم جانتے ہیں تو بڑی تنگی کا شکار ہے۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو چکے ہو، ایمان والے ہو چکے ہو، اس بات کو یاد رکھو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے رب العزت نے جو پیغام نبی
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، جو مشن دے کر بھیجا تھا، آج امت مسلمہ اس مشن کو بھول چکی ہے۔